بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ چھوٹے بزنس پوائنٹ کے اوپر فائن بھی کرنا ہوتا ہے تو بالکل مائنر سا فائن کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کا بزنس بھی افیکٹ نہیں ہو. بہت بڑی انڈسٹری تھی، وہاں سے 90,000 کلو گرام جو ہے ایکسپائرڈ گوشت پکڑا. اور نوے اتنا ہزار کلو گرام اور اتنا بڑا گروپ تھا، اس کے مالک کے اوپر اور مینیجر کے اوپر ایف آئی آر دی. بہت سفارشیں آئیں، ہم نے کہا نہیں جی. ہم نے بڑے بڑے جو گھی کی فیکٹریز تھیں ان کو بند کیا. بگ فوڈ پوائنٹ ہے تو اس کے اوپر ہم 10 لاکھ بھی فائن کرتے ہیں، 5 لاکھ بھی کرتے ہیں. تواتر سے فوڈ پوائزننگ کے کیسز ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو روکا کیسے جا سکتا؟ جب ہم نے اس کو بند کر کے تحقیقات کی تو وہ بہت زیادہ کوئی سیریس نوعیت کا ایشو نہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہماری جو ٹریننگز ہیں اس کے اندر جو ہمارے فوڈ ہینڈلرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ان کے مینیجرز کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اونرز ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. وہ جب انہوں نے لینے جانا ہے تو کس چیز کا خیال رکھنا ہے. اشیاء خورد و نوش لینے جانا ہے تو اس وقت کس چیز کا خیال انہوں نے رکھنا ہے. دودھ یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی کسی قسم کی جو ملاوٹ ہے وہ تو نہیں ہے. صارفین کی آگاہی کے لیے بھی اور فوڈ ہینڈلرز کی آگاہی کے لیے بھی ہم نے لٹریچر جو ہے وہ فراہم کیا ہوا ہے. آصف صاحب، جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ہم ایک مارجن ایسا رکھتے ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے کہ سبارڈینیٹ کو کسی سینئر افسر نے کسی کام کا کہا ہو، وہ اس نے کر لیا ہو اور وہ قانون کے دائرہ کار میں نہ آتا ہو. اسی طرح آپ کے ادارے پر ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹی مچھلیوں پر تو ہاتھ ڈال لیتے ہیں، یعنی ریڑھی بان ہیں، چھوٹی دکان چلانے والے کاروبار والے، ان پر تو آپ چھاپے مارتے ہیں، ان کو فائن بھی کرتے ہیں، لیکن جو بڑے برانڈز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ میڈم بہت سی چیزیں عرف عام میں ایسے ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم جو اسٹریٹ فوڈ ہے اس کے اوپر ہم نے ان کی ٹریننگز بھی کروائیں، ان کو ہم نے پی پیز دیے، ان کی ہم نے میڈیکل اسکریننگ فری کروائی. اور اگر ہم نے کسی چھوٹے بزنس پوائنٹ کے اوپر فائن بھی کرنا ہوتا ہے تو بالکل مائنر سا فائن کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس کا بزنس بھی افیکٹ نہیں ہو. جہاں تک بڑے بزنسز کا تعلق ہے، جتنے سے آپ کے 4 سٹارز 3 سٹارز جو ہیں، ایون 5 سٹار جو ہیں، ان کے اوپر بھی ہم انسپیکشنز کرتے ہیں. بڑی بڑی انڈسٹری کے اوپر ہم انسپیکشن کرتے ہیں اور ان کو اگر وہاں پہ وائلیشن ہے تو اس کے مطابق اگر ایف آئی آر دینی پڑتی ہے تو ہم اس کے اوپر ایف آئی آر دیتے ہیں. ہم نے ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی، وہاں سے 90,000 کلو گرام جو ہے ایکسپائرڈ گوشت پکڑا. اور نوے اتنا ہزار کلو گرام اور اتنا بڑا گروپ تھا، اس کے مالک کے اوپر اور مینیجر کے اوپر ایف آئی آر دی. بہت سفارشیں آئیں، ہم نے کہا نہیں جی. مالک کے اوپر ہم ایف آئی آر دیں گے. اور پھر اس کو سزا بھی ہوئی؟ اور بعد میں وہ پولیس کی ابھی وہ جو ہے نا اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے وغیرہ چل رہی ہے. تو یہ امپریشن جو ہے وہ بالکل تاثر وہ حقائق کے برعکس ہے. ہم ایم این سیز کو ہم نے بند کیا ہے. ہم نے بڑے بڑے جو گھی کی فیکٹریز تھیں ان کو بند کیا. تو یہ بالکل بھی اگر ہم اسمال فوڈ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ ہم بڑے والے جو یونٹس ہیں ان کو انسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھیں اسمال فوڈ پوائنٹ اگر اس کا لائسنس ہی 1500 کا ہے تو ہم اس کو کتنا فائن کریں گے؟ 2000 نہیں تو 5000 کر دیں گے. ہم نے تو اس کی کیپیسٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ لائسنس کی کیٹیگری کیا تھی. لیکن اگر کوئی بگ فوڈ پوائنٹ ہے تو اس کے اوپر ہم 10 لاکھ بھی فائن کرتے ہیں، 5 لاکھ بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم نے اس کی جو وائلیشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کے لائسنس کی کیٹیگری کو بھی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ تاثر جو ہے حقائق کے خلاف ہے. ابھی ایک اور پوائنٹ جس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں، بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی ریسٹورینٹ سے کھانا کھا لیا، کسی جگہ کوئی فیملی چلی گئی، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، اور اس میں ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے. وہ 2 بچوں کا کیس تو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا. اس کے علاوہ موٹر وے کا واقعہ مجھے یاد ہے جہاں بیکری سے کچھ آئٹمس لی تھیں اس فیملی نے، ان کے ساتھ ہی ہوا. پھر ایک شادی ہال میں ایسا واقعہ ہوا. تواتر سے فوڈ پوائزننگ کے کیسز ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیونکہ بڑا کامن ہے یہ ہماری اس وقت فوڈ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان میں. دیکھیں ایک تو جتنا بڑا پروونس ہے اس میں مائنر ایشوز ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، موٹر وے جو واقعہ تھا وہ بھی جب اس کی فورینزک رپورٹ آئی تو وہ واقعہ جو ہے کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے، لیکیج کی وجہ سے ہوا.
جو کاموکی والا ہوں، واقعہ ہے اس کے اندر بھی پوائزن شامل کیا گیا تھا، خدا نخواستہ پوائزن شامل تھا، بعد میں فورینزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ نے اس کو ثابت کیا۔ جو شادی حال والا واقعہ ہے اس کے اندر جو مین جو ایشو تھا وہ ہم نے اس کو بند کیے رکھا ایک خاص عرصے کے لیے، اور اس میں 20-25 لوگ افیکٹ ضرور ہوئے تھے اس کھانا کھانے کی ہوں، وجہ سے، لیکن جب ہم نے اس کو بند کر کے تحقیقات کی تو وہ بہت زیادہ کوئی سیریس نوعیت کا ایشو نہیں ہوتا۔ کیا ہے کہ بعض اوقات میڈیا ہائپ ایک طرف سے چل پڑتی ہے جس کی وجہ سے ہم بھی ڈیفینسو ہو کے اس پہ انویسٹیگیٹ جب کرتے ہیں تو پھر مختلف حقائق جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ جو فوڈ پوائزننگ نارملی سمر سیزن کے اندر ہوتی ہے، اس کی وجوہات میں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ اس طرح سے بعض اوقات مینج کرنے کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ایک طرح سے غفلت اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، ان کے اوپر جو ٹاسک ہمیں ملے ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی ہم جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں کہ کہیں پہ ایسا واقعہ نہیں ہو، اور لوگوں کو ایجوکیٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا کچھ ایس او پیز ادارے کی طرف سے جاری کی جاتی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ اسمال بزنس والوں کو ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اسی طرح سے جو ریسٹورینٹس چلا رہے ہیں یا 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر جو کچن ہیں ان کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، ایکسپائری کب تک ہے، کیسے کھانا جو آیا اس میں مختلف کیٹیگری ہوتی ہے نا، ان کی ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی میڈم، ہماری جو ٹریننگز ہیں اس کے اندر جو ہمارے فوڈ ہینڈلرز ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ان کے مینیجرز کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو اونرز ہیں ان کی بھی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس کس نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اور جو فوڈ ہینڈلرز کی ٹریننگ ہے اس کا ہم نے ایک بڑا شارٹ سا بڑا اہم سا بنا کے ایک کرسپ سا چارٹ وہ بھی دکانوں کے اوپر یا مختلف جو فوڈ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آویزاں کرایا ہوا ہے کہ ان کو یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم ہدایات ہیں، ان کے اوپر ہم نے ہر صورت میں عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے صارفین کی آگاہی کے لیے بھی ہم نے جو ہے وہ اویئرنیس میٹیریل جو ہے وہ شائع کیا ہوتا ہے، جیسے گوشت جب انہوں نے لینے جانا تو کس چیز کا خیال رکھنا ہے، ہوں، اشیاء خورد و نوش لینے جانا ہے تو اس وقت کس چیز کا خیال انہوں نے رکھنا ہے، دودھ لینے جانا ہے تو اس میں کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دودھ یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی کسی قسم کی جو ملاوٹ ہے وہ تو نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی ہم نے صارفین کی آگاہی کے لیے بھی اور فوڈ جی، ہینڈلرز کی آگاہی کے لیے بھی ہم نے لٹریچر جو ہے وہ فراہم کیا ہوا ہے۔